اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز آیت نمبر 35 سے کیا جا رہا ہے۔ اور قلنا کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، مسکن رہو تم، انتا تو، وزوجکا اور تیری جورو یعنی بیوی، الجنتا بہشت میں، وکلن اور کھاؤ تم دونوں، منہا اس میں سے، رغدن بفراغت، حیثو جہاں، شئتما چاہو تم دونوں، ولا تقربا اور مت جاؤ نزدیک، ہذہ اس، شجرتا درخت کے، فتکونا پس ہو جاؤ گے تم، من الظالمین ظالموں میں سے، فظلما پس ڈگمگا دیا ان کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فاخرجہما پس نکال دیا ان دونوں کو، مما اس چیز سے کہ، کانا تھے، فیہ بیچ اس کے، وقلنا اور کہا ہم نے، نہبطوا اترو، بعضکم بعض تمہارے، لبعض واسطے بعض کے، عدون دشمن ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، فی بیچ میں، الارض زمین کے، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی تک، حین ایک وقت تک، ایک مقررہ وقت تک، فتلقی پس سیکھ لیا، آدم نے، من ربہ اپنے پروردگار سے، کلماتی چند باتیں، فتابا پس پھر آیا، علیہم اوپر اس کے، انہ بے شک وہی، وہ تواب پھر آنے والا، رحیم مہربان۔ قلنا اہبطوا قلنا کہا ہم نے، اہبطوا اترو، منہا اس سے، جمیعا سب، فاما پس جو، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ھدی ہدایت، فمن پس جو کوئی تبع پیروی کرے گا، ھدایا میری ہدایت کی، فلا خوف پس نہیں ہے خوف، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غم کھائیں گے، اور الذین جو لوگ کہ، کفروا کافر ہوئے، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا نشانیاں ہماری، اولئک یہ لوگ، اصحاب النار رہنے والے ہیں آگ میں، ہم وہ، فیہا بیچ اس کے، خالدون عیش میں رہیں گے، یا بنیو اے بنیو اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی نعمت میری، التی جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تمہارے اوپر، واوفوا اور پورا کرو، بعہدی عہد میرا، اوفے پورا کروں گا، بعہدکم عہد تمہارے کو، وایایا اور مجھ سے، فارہبون پس ڈرو، اور آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس چیز کے، جو انزلت اتاری میں نے، مصدقاً سچا کرنے والی، لما اس چیز کو، معکم جو ساتھ تمہارے ہے، ولا تکونوا اور مت ہو، اولا پہلے، کافرن کافر، بہی ساتھ اس کے، ولا تشتروا اور مت مول لو، بآیاتی بدلے میری آیتوں کے، ثمناً مول، قلیلا تھوڑا سا، وایایا اور مجھ سے، فاتقون پس ڈرو، ولا اور مت، تلبسوا ملاؤ، الحق سچ کو، بالباطل ساتھ جھوٹ کے، اور تکتموا مت چھپاؤ، الحق سچ کو، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہو، اور اقیموا قائم رکھو، الصلاۃ نماز کو، وآتوا اور دو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وارکعوا اور رکوع کرو، مع ساتھ، راکعین
رکوع کرنے والوں کے، اتامرونا کیا حکم کرتے ہو تم، الناسو لوگوں کو، بالبری ساتھ بھلائی کے، اور تنسونا بھولے جاتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، اور انتم تم تتلونا پڑھتے ہو، کتاب کو، افلا کیا پس نہیں، تعقلون سمجھتے، وستعینوا اور مدد چاہو تم، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، اور انہا بے شک، لکبیرۃ البتہ بڑی ہے، الا مگر، علی اوپر، خاشعین عاجزی کرنے والوں کے، الذین وہ لوگ کے، یظنون جانتے ہیں، انہم یہ کہ وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے پروردگار سے، وانہم اور یہ کہ وہ، الیہ طرف اس کے، راجعون پھر جانے والے ہیں۔ خلاصہ تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، رہا کرو تم اور تمہاری بیوی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے کوئی مادہ لے کر بنا دیا تھا، بہشت میں پھر کھاؤ دونوں اس میں سے بافراغت، یعنی جس جگہ چاہو بیٹھو کھاؤ پیو، لیکن نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے، ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو لوگ اپنا نقصان یا جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ خدا جانے وہ کیا درخت تھا، مگر اس کے کھانے سے منع فرما دیا گیا۔ اور پھر آقا کو اختیار ہے کہ اپنے گھر کی چیزوں سے غلام کو جس چیز کی برتنے کی چاہے اجازت دے اور جس چیز کی چاہے منع کر دے۔ بس لغزش دیدی آدم و حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے برطرف کروا کے ہی رہا، ان کی اس عیش و عشرت سے جس میں کہ وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ نیچے اترو، یعنی بعد جب اس لغزش کے آدم اور حوا شدید پچھتائے اور بہت نادم ہوئے، لیکن حکم خداوندی تھا کہ اب تم لوگ نیچے اتر جاؤ، اور جب تم لوگ اس جگہ پر مقررہ میعاد تک ٹھہرو گے اور اپنی کام چلاؤ گے تو ایسا بھی ہے کہ بعض بعضوں کے دشمن ہوں گے، یعنی تم لوگ آپس میں ہی ایک طرف اگر دوست ہوگے تو ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوگے۔ بعد ازاں آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ یعنی معذرت کے کلمات جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو خصوصاً سکھائے حاصل کر لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خود ہی معذرت کے الفاظ تلقین فرما دیے، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی کہ ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی ہے بہت بڑی توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑا ہی مہربان۔ اور حضرت حوا کی توبہ کا بیان سورہ اعراف میں ہے کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی توبہ اور قبول توبہ میں آدم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہیں، مگر معاف فرمانے کے بعد بھی زمین پر جانے کے حکم کو منسوخ نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھیں۔ البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم زمین پر اترنے کا حاکمانہ طور پر بطور سزا تھا، اب یہ حکم حکیمانہ انداز سے اس طرح ارشاد ہوا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم فرما دیا کہ نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو کچھ نہ کچھ اندیشہ اس کو بالکل نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ ایسے غمگین لوگوں میں شمار ہوگا، یعنی اس پر کوئی خوفناک واقعہ نہیں پڑے گا، اور قیامت کی ہولناک واقعات سے اس کو خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں، جیسا کہ احادیث میں بھی یہی مطلب سامنے آتا ہے کہ حزن وہ کیفیت ہے جو کسی مصیبت کے وقت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، خوف ہمیشہ اس کیفیت سے قبل واقع ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حزن و غم دونوں کی نفی فرما دی، کیونکہ ان میں کوئی آفت و کلفت پیدا نہیں ہوگی ان لوگوں پر جو کہ اللہ کی اس ہدایات کو بھیجی ہدایات کی پیروی کریں گے، مگر جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکامات کی تو یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔
اس کے بعد کی آیات میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم لوگ میرے ان احسانوں کو تو یاد کرو جو میں نے تم پر حق کے نعمت سمجھ کر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو جائے کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ذریعے ہی تم لوگوں کو اپنی مراد تک پہنچایا، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی تم نے جو توریت میں میرے ساتھ عہد کیا تھا، جس کا بیان قرآن کی اس آیت میں بھی ہے۔ وَتَقَدَّ أَخْذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَةَ نَقِيبًا، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی میں نے جو عہد تم سے کیا ایمان لانے پر، جیسا کہ آیت مذکورہ میں ہے، اور صرف مجھے سے ڈرو اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت کی کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے، مگر ان تحریفات کی نہیں جو خود توریت و انجیل سے خارج ہیں، اور اس کی تصدیق اس میں لازم نہیں آتی۔ اور مت بنو تم پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، یعنی تمہیں دیکھ کر جو دوسرے لوگ انکار کریں گے تم ان سب کے اول بانی بن جاؤ گے، اور قیامت تک ان کے کفر و انکار کا وبال بھی تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوتا جائے گا۔ اور مت لو بمقابلہ میرے احکامات کے معاوضہ حقیر، اور خاص طور پر مجھ سے پوری طریقے سے ڈر دو، یعنی میرے چھوٹے احکام، یعنی میرے احکام کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے عوام کو چھپا چھپا کر ایسی باتیں مت بتاؤ، اور دنیا کو ذلیل اور قلیل دنیا کے جو ہیں وہ فوائد حاصل مت کرو، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ سے اپنی منواتے تھے اور اپنے آپ کو آگے سمجھتے تھے۔ اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، کیونکہ وہ کتاب میں آئی ہوئی سچ بات کو چھپا کے ناحق جو غلط تھی، اپنی تعریف شدہ تھی، وہ بتاتے تھے۔ اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو، کہ جس حالت میں کہ تم جانتے بھی ہو، یعنی سچ کو مت چھپاؤ۔ اور قائم کرو تم لوگ نماز کو، یعنی مسلمان ہو کر، اور زکوٰۃ دو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ علماء بنی اسرائیل کے بعض اقارب مسلمان تو ہو گئے تھے، جب ان سے گفتگو ہوتی تو خفیہ طور پر یہ علماء ان سے کہتے کہ بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رسول برحق ہیں، ہم لوگ تو کسی مصلحت سے مسلمان نہیں ہوتے، مگر تم اس مذہب اسلام کو نہ چھوڑنا۔ اسی بنا پر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا غضب ہی کہتے ہو کہ لوگوں کو نیک کام کرنے کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کو، اور اپنی خبر ہی نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، یعنی توریت کی، جس میں جا بجا اس ایسے عالم بے عمل کی مذمتیں موجود ہیں، تو پھر کیا تم ابھی تک نہیں سمجھتے ہو؟ اور مدد لو، یعنی اگر تم کو حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے تو صبر اور نماز سے کام لو، یعنی ایمان لا کے صبر و نماز جو ہے وہ اس ضروری ثابت ہو جائے گی تم لوگوں کو، اور تمہارے دل سے جو حب مال اور حب جاہ ہے وہ جو ہے نکل جائے گی۔ اور اگر کوئی کہے کہ خود نماز اور صبر کا التزام دشوار ہے تو سن لے کہ بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہوگی، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ ہیں جو خیال رکھتے ہیں کہ اس طرح کہ بے شک ہم ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر واپس جانا ہے، تو اس وقت اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا، تو کیوں نہ ہم دنیا میں ہی اللہ کا حکم مان لیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔